الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پورے سال نماز سے دور، دھینگا مشتی میں چور، دینی احکام سے نہ بلد ہونا، نہ آشنا ہونا، 11 ماہ اپنے کام کاج میں مشغول رہنے والا، سال میں 1 ماہ پابندی سے نماز پڑھنے والا، ماہ صیام کا روزہ رکھنے والا، 30 دنوں تک گالم گلوچ سے پرہیز کرنے والا، اذان کی آواز سنتے ہی مسجد پہنچنے والا، پہلی صف میں جا کر نماز پڑھنے والا، دوسروں کو دھوکہ دینے سے گریز کرنے والا، چوری ڈاکہ زنی سے توبہ کرنے والا، رمضان کے چاند سے لے کر عید کے چاند تک اپنے غلط کاموں کو پینڈنگ میں رکھنے والا۔ میں رمضانی مسلمان ہوں۔ میں تو ہوں مسلمان ہی، لیکن رمضانی مسلمان ہوں، اس لیے کہ نماز صرف اور دیگر برائیوں سے اجتناب کو ہم اس مہینے میں خاص کر لیتے ہیں، اس لیے رمضانی مسلمان کہا جاتا ہے۔ حالانکہ نماز 5 وقتہ ہر دن فرض ہے۔ چوری ڈاکہ زنی سے گریز بھی ہمیشہ کرنا چاہیے۔ فریب دھوکہ دہی بھی سال کے 12 مہینے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم رمضانی مسلمانوں کے نزدیک صرف رمضان میں ہی نماز فرض ہے، اس لیے ہم رمضان میں خوب عبادت و ریاضت کر کے اپنے حساب سے سال بھر کا ذخیرہ کر لیتے ہیں، اس لیے ہمیں سال بھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ حالانکہ یہ سراسر اسلام مخالف عمل ہے، لیکن کیا کریں، کام دام روزی روٹی کے چکر میں فرصت ہی نہیں ملتی۔ رمضان مقدس کے ہر دن سے ہم خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، پوری ٹوپیاں پہن کر ٹوپی کی لاج رکھتے ہیں اور کسی کو ٹوپی پہنانے سے مکمل گریز کرتے ہیں۔ ماہ مقدس میں ہم رمضانی مسلمان کسی کو گالی دیتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو انہیں منع کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا مت کریں، اس سے آپ کے روزہ پر اثر پڑتا ہے۔ ہم رمضانی مسلمان ماہ مقدس میں انتہائی شریف النفس، غمخوار، دوسروں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہم ایسے اکثر رمضان میں سحری روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور کچھ کو توفیق ہوتی ہے وہ تراویح کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، اور ان اہتمام کرنے والوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ 3 دن والی تراویح پڑھتے ہیں، کچھ 6 دن والی نپٹاتے ہیں، کچھ 10 دن والی، کچھ 30 دن والی۔ ہر سے مراتب ہم رمضانی مسلمان تراویح کی نماز پڑھ کر رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، میں وہی رمضانی مسلمان ہوں جو رمضان کے علاوہ تو خوب گالم گلوچ، بدماشی، مخضب اخلاق عمل کرتا ہوں، لیکن رمضان آتے ہی شیطان کی قید ہوتی ہی سدھر جاتا ہوں۔ مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، یہی راستے ہوتے ہیں میرے، جہاں صرف ذکر کرتے، نماز پڑھتے، مسواک کرتے، وضو کرتے، قرآن پڑھتے، روزہ رکھتے، افطار کرتے، سحری کرتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا گزر جاتا ہے، اور ہم بھی شیطان کے ساتھ آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر وہی فتنے فریب، دجل، جیل سازی، مکاری، عیاری، نماز سے دوری، روزہ سے پرہیز، ایک دوسرے کو ستانا، تڑپانا، پریشان کرنا، معاملات میں دھوکہ دینا اپنا شیوا رہتا ہے۔ پورے ماہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں سال کے 11 مہینے تک خرچ کرتے رہتے ہیں۔ لوگ ہمیں دعائیں بھی دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ بچہ سدھر گیا ہے، پورے روزے تو رکھے ہی، نماز کی پابندی تو کی ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اعتکاف بھی کیا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اعتکاف میں موبائل سے ہم دور نہیں رہ پاتے، وہاں بھی دوستوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب دیکھنا ہوتا ہے، اہل خانہ کا حال چال دریافت کرنا ہوتا ہے، اور موبائل کے ذریعے ہی اعتکاف کے فضائل مناقب بتا کر دوستوں کو آمادہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائیں، اور پھر جم کر یہاں دوست احباب نماز روزے کے ساتھ ساتھ دوستی کے حقوق بھی ادا کریں، اور ہمارے بلاوے پر اکثر دوست ہماری کمی کو محسوس کرتے ہوئے مسجد کا رخ بھی کر لیتے ہیں اور خود کو سدھرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہاں، میں وہی رمضانی مسلمان ہوں
جس کی اکثریت مہینے کے رمضان میں 20 دن انتہائی دل لگی سے روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقات کی ادائیگی ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، پھر عیدی کی تیاریوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز کا پتہ بھی نہیں چلتا، روزہ کا احساس بھی نہیں رہتا، نئے جوڑے سلوانے ہیں، علی کے کپڑوں کی خریداری، بچوں کے جوتے، چشمے اور دیگر پکوانوں کی تیاریوں میں جٹ جاتے ہیں، بچیوں کے لیے مہندی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اور یکم شوال کو جشن مناتے ہیں، خدا بند قدوس کے انعامات کو سمیٹتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اب کھانا کھانے کی آزادی مل جائے گی، روزہ نہیں رکھنا پڑے گا، پان، بیڑی، گٹکا، سگریٹ، نسوار کا استعمال آزادانہ طور پر کر سکیں گے، چیاشی یعنی چائے نوشی پر بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ خیر، آپ روزانہ نماز پڑھنے والوں سے درخواست ہے کہ ہم رمضانی مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں بھی آپ کی طرح مسلسل نماز پڑھنے والا بنا دے، ہمیں بھی حلاوت ایمانی نصیب ہو اور ہم بھی آپ کی طرح پورے سال نماز پڑھیں، نفلی روزوں کے اہتمام کریں، مغالطات بکنے سے پرہیز کریں، دوسروں کو نہ ستائیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے محبت والا رویہ اپنائیں، والدین کی قدر کریں، جس طرح رمضان میں کرتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ اخوت کا معاملہ رکھیں، دھوکہ دہی سے اجتناب کریں، جس طرح رمضان میں ہم رکے ہوئے تھے، اور دیگر برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔